لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، برادران اسلام اور خواتین اور عزیز طلباء، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لائق اور سزاوار ہیں جو اکیلا اس دنیا کے خالق اور پالنہار ہے، اور لاکھوں درود و سلام اللہ تعالی تمام انبیاء کرام پر جنہوں نے اپنی اپنی امتوں تک اللہ کی امانت کو بڑی مشقتوں سے پہنچایا اور اس طرح بڑی تکلیفیں برداشت کی. اللہ رب العالمین تمام انبیاء کرام پر اپنی لاکھوں رحمتی درود و سلام نازل فرمائے، خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، ہم جس امت کے امتی ہیں وہ امت محمدیہ کہلاتی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اس امت کو خیر امت الخب دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس امت کو دنیا کی تمام امتوں میں سب سے افضل قرار دیا، اور اس امت کے لیے تمام انبیاء میں سب سے افضل رسول کو بھیجا، اور اس امت کے لیے تمام امتوں کی کتابوں کے مقابلے سب سے افضل کتابیں عطا کیا. اللہ رب العالمین اس امت محمدیہ کو پوری دنیا کے لیے قائد رہنما بنا کر بھیجا ہے. اسی لیے ہم لوگ تاریخ پڑھتے اور تاریخ میں بتاتی ہے کہ صدیوں تک دنیا کے لوگ، صدیوں تک پوری دنیا، پوری انسانیت امت مسلمہ کی ہر اعتبار سے محتاج تھی، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، حرفت و صنعت کے اعتبار سے. پھر مسلمانوں نے جہاں جہاں فتح حاصل کی وہاں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا قائد بنا کر پیش کیا، اور پوری دنیا کے لوگ کفار اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگ مسلمانوں کے ماتحت سکون سے جیا کرتے تھے. پھر محترم سامعین، مسلمان نے اس کو دنیا پر 100 سال حکومت کی ہے مختلف علاقوں پر، اور جب تک مسلمان اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، دنیا ان کے ماتحت رہی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتے گئے، دنیا ان کے ماتحت ہوتی گئی، انہوں نے دنیا کو فتح کیا. اور جیسے جیسے مسلمان دین سے دور ہوتے گئے، عیش پرستی مبتلا ہوتے گئے، گناہوں میں ملوث ہوتے گئے، اللہ کی نافرمانیوں سے قریب ہوتے گئے، دنیا میں ان کا نام ذلت و خالی سے لیا جانے لگا. مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ممالک کو فتح کرنا بھی چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے فتح کے ممالک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. یقیناً محترم سامعین، انسان کی زندگی کے اندر اطاعت، فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی قربت کا بہت اچھا اثر ہوا کرتا ہے. انسان کے اپنے ذات پر، انسان کے اپنے گھرانے پر، انسان کے اپنے خاندان پر، انسان کے اپنے شہر پر، انسان کے اپنے ملک پر. اسی کے مقابلے میں گناہ کا انسان پر، اس کی زندگی پر بہت برا اثر ہوا کرتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی جب نافرمانی کرتا ہے، تو انسان کی ذات پر، اس کے گھر بار پر، اس کے خاندان پر، اس کے آل اولاد پر، اس کے ملک پر، اس کے شہر پر، اس کے بہت برے اثرات ہوا کرتے ہیں. پھر محترم سامعین، جس زمانے میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ زمانہ بڑا ترقی یافتہ کہلاتا ہے، بہت ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے. پرانے زمانے میں اطاعت و فرما برداری کام کرنا بھی بہت مشکل ہوا کرتا تھا. پرانے زمانے میں دولت کی فراوانی نہیں تھی، پرانے زمانے میں صحیح سے ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وجہ سے انسان کو بہت سے نیک کام کرنے میں بھی دقتیں پیش آیا کرتی تھی. دولت نہیں تھی تو بہت کم لوگ خیرات کیا کرتے تھے، دولت نہیں تھی تو بہت کم لوگ حج اور عمرہ کیا کرتے تھے، دولت نہیں تھی تو بہت کم لوگ غریبوں مسکینوں کی محتاج مدد کیا کرتے تھے. اور آج کے زمانے میں دولت کی فراوانی تو اللہ نے خوب عطا کی ہے. پرانے زمانے میں
دولت کی فراوانی نہیں تھی. بہت سے لوگ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ترسا کرتے تھے, ان کے پاس مصحف نہیں ہوا کرتا تھا. آج کے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم دین فضیلت الشیخ صالح فوزی اپنے درس میں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بچپن میں, ہماری جوانی میں, یعنی آج سے 40-50 سال پہلے لوگ مصحف کو ترسا کرتے تھے. لوگ مصاحف کی بہت کمی ہوا کرتی تھی. انسان قرآن کریم پڑھنا چاہتا, کسی کے پاس قرآن کریم نہیں ہوا کرتا تھا. لوگ گھر گھر جا کر قرآن کریم کو آیت منکر پڑھ کر تلاوت کیا کرتے تھے. یہ حال تھا. پھر زمانے کا یہ حال تھا, پرانے زمانے کے دولت کی فراوانی نہ ہونے کی وجہ سے مساجد دور دور تک نظر نہیں آیا کرتی تھی. بس اوقات انسان کو مساجد کو جانے کے لیے کئی کلومیٹر جانا پڑتا تھا. لیکن محترم سامعین, آج کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے دولت کی فراوانی دی ہے. اللہ نے ہمیں صحت و عفت دی ہے. اللہ نے ہمیں صحیح سے ٹیکنالوجی دی ہے. تو اس کی بدولت, دولت کی فراوانی کی بدولت, صحیح سے ٹیکنالوجی کی بدولت نیک کام کرنا, اطاعت کا کام کرنا, اللہ کی فرما برداری کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. دولت کی وجہ سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں حج و عمرہ کر رہے ہیں. دولت کی فراوانی کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں مسائل قرآن کریم پائے جاتے ہیں. دولت کی فراوانی کی وجہ سے دنیا میں لاکھوں, ہزاروں نہیں لاکھوں مساجد بنائی جا رہی ہیں. وہیں پر محترم سامعین, اس دولت کی جہاں بہت سے فوائد ہوئے, اس دولت کی فراوانی کے جہاں بہت سے فوائد ہوئے, اس سائنس کے بہت سے فوائد ہیں, وہیں پر اس دولت کی فراوانی کی وجہ سے, اس دولت کی فراوانی کی وجہ سے, دولت کی زیادتی کی وجہ سے, سائنس اور ٹیکنالوجی زیادتی کی وجہ سے گناہ بھی بہت سے ہوئے. اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ ہوئی. انسان کے پاس جب دولت ہوا کرتی ہے تو گناہ کے مواقع بھی زیادہ ہوا کرتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی یہاں پر زیادہ ہوا کرتی ہے. اللہ کی نافرمانی, معصیت, گناہ کے کام بھی زیادہ ہوا کرتے ہیں. دولت کی فراوانی, سائنس اور ٹیکنالوجی جس جگہ پر آ جاتی ہے وہاں کے حال کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے. وہاں کی سرزمین, وہاں کا گھرانہ اور وہاں کے حالات اصلاح فی الارض کے بعد فساد میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. لیکن محترم سامعین, کامیاب ہو انسان, کامران وہ انسان, مفلح ہے وہ انسان جو دولت کی فراوانی میں, اس صحیح ٹیکنالوجی کی فراوانی کے باوجود اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے, گناہوں سے بچا کرتا ہے, گناہوں سے دور رہا کرتا ہے. بے شک بڑا خوش نصیب ہوا کرتا ہے. ہم لوگ ایسے ہی زمانے میں جی رہے ہیں, لہذا ہم مسلمانوں کو نیکیوں سے زیادہ قریب ہونا چاہیے, برائیوں سے حد تک مقدور, پوری طرح دور سے دور ہونا چاہیے. یہی اسلام ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. محترم سامعین, قرآن کریم کی مختلف آیات اللہ رب العالمین نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا, گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا. اور گناہ, وہ چھوٹے گناہوں کے بڑے گناہ, ظاہری گناہوں کے باطنی گناہ, زبان کا گناہ ہو کہ جسد عملی گناہ, ہر گناہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اے مسلمانوں, گناہوں کو چھوڑ دو, اے مسلمانوں گناہوں کو چھوڑ دو, بھلے وہ ظاہر کے گناہ ہو یا باطن کے گناہ ہو. امام بغوی رحمہ اللہ مشہور محدث, مشہور مفسر فرمایا کرتے ہیں کہ ظاہر اسم سے مراد وہ ہے ما یعمل بالجوارح بالذنوب, یعنی انسان جو بظاہر اپنے اعضاء سے کیا کرتا ہے, اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے جسمانی اعضاء سے. اور باطنی گناہ سے مراد ما ینویہ ویقصدہ بقلبہ, انسان بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں خیالات لے کر آتا ہے, اپنے دل میں خیالات لے کر آیا کرتا ہے گناہوں کے. تو مسلمان کو حکم دیا گیا ہے مسلمانوں تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دیا کرو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دیا کرو. یہ ہم سے تقاضا ہے. یہ اسلام سے تقاضا کیا کرتا ہے. اسلام میں اس بات کا حکم دیا کرتا ہے کہ انسان کے فرد واحد کی زندگی, انسان کا اپنا گھرانہ, انسان کا اپنا خاندان, انسان کی اپنی سرزمین, انسان کا اپنا ملک وہ نیکیوں کا سرچشمہ ہو, اطاعت و فرما برداری کا منبع ہو. اور انسان کا اپنا گھرانہ, اس کی زندگی, اس کے آل اولاد, اس کی سرزمین, اس کا ملک گناہوں سے پاک ہو, اللہ کی نافرمانی سے دور ہو. یہ اسلام سے تقاضا کیا کرتا ہے. اور مشہور مفسر صحابی جلیل حبر الامہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجه ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الاخرین. انسان جب نیک کام کیا کرتا ہے اس کے بہت سے فوائد ہوا کرتے ہیں. انسان کا چہرہ منور ہو جایا کرتا ہے, انسان کا چہرہ منور ہوا کرتا ہے, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور کو عطا کیا کرتا ہے, نور کو ودیعت کیا کرتا ہے, اس کی رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی کیا کرتا ہے, اس کے جسمانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ طاقت عطا کیا کرتا ہے. اور نیک کام کی وجہ سے, اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ساری مخلوق کے دل میں ڈال دیا کرتا ہے اور ساری مخلوق اسے محبت کرنے لگتی ہے. یہ نیکیوں کے اثرات ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد مقابل کہا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ, جب انسان گناہ کیا کرتا ہے تو اس کے
کے چہرے پر کالک لیپ دی جاتی ہے، اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا جاتا ہے، وضیقا فی الصدر، اور اس کے دل کو تنگ کر دیا جاتا ہے، ونقصا فی الرزق، اس کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے، ووهنا فی القلب، اس کے دل کو کمزور کر دیا جاتا ہے، وضعفا فی البدن، اس کی جسمانی طاقت کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، انسان کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم، اس کی جسمانی اعضاء، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دل سارا کا سارا متاثر ہوا کرتا ہے، اور جیسا کہ تاریخ بتاتی بھی ہے اور جیسا کہ حقائق بھی ہے۔ محترم سامعین، میں اور آپ کوشش کریں کہ ہماری اپنے فرد واحد کی زندگی، ہماری آل اولاد، ہمارا گھرانہ حتی المقدور نیکیوں میں آگے سے آگے ہو، اور ہمارا گھرانہ، ہماری ذات گناہوں سے حتی المقدور دور ہونا چاہیے۔ پھر محترم سامعین، آج کے زمانے میں دولت کی فراوانی کی وجہ سے جہاں اس کے بہت سے فوائد آئے ہیں، نقصانات بھی بہت ہیں۔ صحیح سے ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے جہاں بہت سے فوائد آئے ہیں، نقصانات بھی بہت ہیں۔ دیکھیے، دولت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، مال یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، لیکن یہی مال ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے دو دھاری تلوار ہوا کرتی ہے، دو دھاری ہتھیار ہوا کرتا ہے، جس سے انسان خیر بھی پا سکتا ہے اور شر کو بھی اپنا سکتا ہے، جس سے انسان خیر کو تلاش بھی کر سکتا ہے اور گناہوں سے فریغ ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے واجب ہے کہ اس دولت کا صحیح استعمال کرے، اس دولت کا صحیح استعمال کرے۔ اور اردو کا محاورہ ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں پر بہت سے لت بھی لے کر آتی ہے۔ جب دولت آتی ہے تو وہاں پر بہت سی لت بھی لے کر آتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے ہر طرح کی لت سے انسان دور رہے۔ اور ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ہندوستانی تاریخ ہم لوگ پڑھتے ہیں، دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب جب مسلمانوں کو دولت عطا کی، دنیا کی فراوانی عطا کی، اور مسلمانوں نے اس دولت کا، اس مال کا جائز استعمال کیا، صحیح استعمال کیا، دنیا میں سرخرو بن کر رہے، فاتح بن کر رہے، دنیا کی کوئی طاقت کو جھکا نہ سکی۔ لیکن یہی جب دولت انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا، یہ دولت ان کے حق میں بری لت بن گئی، اس کا غلط استعمال کیا، تو دنیا میں شکست سے دوچار ہوئے، ذلت و خواری سے مارے گئے، قتل کیے گئے۔ تو محترم سامعین، اس دولت کا صحیح استعمال کیا کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فواللہ للفخر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت لمن كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما اهلكتكم۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے تم سے فقر و فاقہ پر ڈر نہیں ہے، تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ، مجھے اس بات سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تمہارے لیے کشادہ کر دی جائے، دنیا کی دولت تمہارے لیے فراوانی کر دی جائے، دنیا کی دولت تمہارے لیے بچھا دی جائے، اور تم لوگ دنیا کے پیچھے ایسے، دنیا تمہارے لیے ایسے بچھا دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے دنیا آسان کر دی گئی تھی، دولت عطا کر دی گئی تھی۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے تنافس کرو گے، ایسے آگے آگے بڑھتے جاؤ گے جیسے پہلے لوگوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تنافس کیا تھا، مقابلہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بھی تمہیں ویسے ہی ہلاک کر دے گی، کما اہلکتہم، جیسے پرانے لوگوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ تو یاد رکھیں محترم سامعین، اس دولت کا صحیح استعمال کریں۔ دولت جہاں پر نیک کاموں کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، دولت جہاں اطاعت و فرمانبرداری کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، وہیں پر دولت جہنم سے قریب ہونے کے لیے بھی، گناہوں کے لیے بھی، معصیت کے لیے بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی اپنی دولت کا غلط استعمال نہیں کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے جس انسان کو جتنی دولت دی ہے، اس کے تعلق سے دو سوالات بھی کیے جائیں گے۔ من این اکتسبہ و این انفقہ، تم نے اس مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے جس انسان کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا کرے۔ عربی شاعر نے کہا، اذا كنت في نعمة فرعها، اذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم۔ جب تم نعمت میں ہو، جب تم دولت کی فراوانی میں ہو تو اس کا خیال کرو، اس نعمت کا صحیح استعمال کیا کرو، اس لیے کہ گناہ، اس لیے کہ نافرمانی، اس لیے کہ معصیت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جانے والے گناہ یہ نعمتوں کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ گناہ نعمتوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہ نعمتوں کو مٹا دیا کرتی ہے۔ اس کے بعد کہا وَدَاوِمْ عَلَيْهَا بِشُكْرِ اللَّهِ، جب تمہارے پاس دولت ہو، جب تمہارے پاس اللہ کی نعمت ہو تو شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت پر باقی رہو۔ فَإِنَّ الْإِلَٰهَ سَرِيعُ النِّقَامِ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بہت سخت انتقام لینے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیا کرتا ہے اور وہ انسان اس دولت کی وجہ سے، ان پیسوں کی وجہ سے، اس مال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے
طریقے سے انسان کو ذلیل و خوار کر کے بہت جلد انتقام دینے والا ہے. تو محترم سامعین، اس دولت کا میں اور آپ صحیح استعمال کیا کریں، اس دولت کا میں اور آپ صحیح استعمال کیا کریں. محترم سامعین، انسان جب گناہ کرتا ہے اس کی آخرت کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا برباد ہوا کرتی ہے، اس کی آخرت کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا بھی برباد ہوا کرتی ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت سے مظاہر ذکر کیے ہیں، بہت سے باتیں ذکر کی ہیں کہ انسان کے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کو اس زندگی میں کیا کیا ہوتی مصیبتیں آیا کرتی ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ قلت توفیق، گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان دنیا میں یہ ہوگا، نیک کام کرنے کی توفیق بہت کم ملتی ہے. نیک کام انسان کرنا نہیں چاہتا ہے، نیک کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوا کرتا ہے، نیک کام کرنے کا خیال، ارادہ، جذبہ، لگن، طلب نہیں ہوا کرتی ہے. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے انسان کے لیے، انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ بھی ہے اور سب سے بڑی سزا بھی ہے. تو گناہ کا ایک بہت بڑا اثر ہوا کرتا ہے. اسی طرح خمول الذکر، انسان دنیا میں گمنام ہو جاتا ہے. اچھے لوگوں کی محفلوں میں مجالس میں اس کا ذکر نہیں ہوا کرتا ہے. فساد القلب، انسان کا دل بیمار ہو جایا کرتا ہے، انسان کا دل بیمار ہو جایا کرتا ہے. انسان جب گناہ ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بھلے وہ زبان کا ہو، وہ ہاتھ کا ہو یا پیر کا ہو، کسی بھی عضو کا ہو، سب سے زیادہ متاثر اس کا دل ہوا کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور انسان کی صحت و عافیت کے لیے، دنیا اور اخروی فلاح و بہبودی کے لیے دل کا صحیح ہونا بہت ضروری ہوا کرتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. جب انسان کا دل صحیح ہو تو جسمانی سارے اعضاء صحیح ہوا کرتے ہیں. جب دل خراب و برباد ہو جائے جسمانی سارے اعضاء برباد ہو جایا کرتے ہیں. یہ دل کی بات ہوا کرتی ہے. تو گناہ کا ایک بہت بڑا اثر ہوا کرتا ہے، انسان کا دل تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے. اضاعت الوقت، انسان گناہوں میں رہ کر اپنے اوقات کو ضائع کیا کرتا ہے، انسان گناہوں میں اپنے اوقات کو ضائع کیا کرتا ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے. اسی طرح نفرت الخلق، جب انسان گناہ کرتا ہے، مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے نفرت کیا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے نفرت کیا کرتی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے تو رسول اللہ العبد المؤمن یستریح من الدنیا، نیک بندہ، مومن بندہ جب دنیا سے وفات پا کے جاتا ہے تو دنیا کی مشقتوں سے راحت حاصل کر لیتا ہے، دنیا کی مشقتوں سے مصیبتوں سے وہ راحت حاصل کرتا ہے. اس کے برخلاف والعبد الفاجر یستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، جب برا انسان دنیا سے مر کر جاتا ہے تو دنیا کے سارے بندے، انسان، جانور، درخت، موت تک بھی اس سے راحت حاصل کرنے لگتے ہیں کہ برا انسان چلا گیا، اس کی برائی کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے انسانوں کو، جانوروں کو، چوپایوں کو، درختوں کو، ساری مخلوقات کو تکلیف ہوا کرتی تھی. تو محترم سامعین، انسان کے گناہ کرنے کی وجہ سے مخلوق اس سے نفرت کیا کرتی ہے، اسے کوئی محبت نہیں کیا کرتی. پھر اسی طرح محترم سامعین، الوحشت بین العبد و ربہ، انسان گناہ جب کرتا ہے تو اللہ اسے وحشت ہونے لگتی ہے. نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز سے بھاگتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، عبادت سے بھاگتا ہے. عبادت کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے اس کے دل میں اقبال نہیں ہوا کرتا، آمادگی نہیں ہوا کرتی، جذبہ نہیں ہوا کرتا ہے، خیال نہیں آیا کرتا ہے. یہ گناہوں کے اسباب ہوا کرتے ہیں. اسی طرح محترم سامعین، گناہوں کی وجہ سے انسان کے رزق میں، انسان کی عمر میں برکتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں. آج دیکھیے لوگ ماہانہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، معمولی ادارے بڑی بڑی تنخواہیں، لیکن ہر کسی کا رونا یہ ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، تنخواہ میں برکت نہیں ہے، وقت سے پہلا پیسہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے کہ ہمارے مال میں، ہماری تجارتوں میں، ہماری آمدنی میں برکت ختم ہو گئی، عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے. پرانے زمانے کے لوگ چھوٹی چھوٹی عمروں میں بڑے بڑے کام کر گئے، اور آج کے زمانے کے لوگ بڑی بڑی عمریں پا کر بھی کچھ بڑا کام نہیں کر گئے. تو گناہوں کی وجہ سے انسان کی عمر میں، رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے. پھر یاد رکھیں محترم سامعین، اس کے یہاں پر طلبہ بھی ہیں، طلاب العلم بھی ہیں. گناہوں کی وجہ سے انسان صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان ایک طالب علم اتقان حاصل نہیں کر سکتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ جب اپنے استاد امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور امام مالک نے دیکھا کہ امام شافعی یہ بچہ بہت ہی ذہین، بہت ہی چالاک اور بہت ہی فطن ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر ذہانت پائی جاتی ہے، تو انہوں نے فرمایا انی ارا ان اللہ القا فی قلبک النور،
اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل و دماغ میں تمہارے دل میں نور کو ڈال دیا ہے، فلا تطفئہ بالذنوب، اس نور کو تم گناہوں سے مت بجھاؤ. جب تم گناہ کرو گے اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے نور، یہ مٹ جائے گا. تو یاد رکھیں طلباء علم، میں بھی اور آپ تمام طلباء بھی، اللہ نے جو ہمیں علم دیا ہے اس علم کو پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ ہے، اور علم کو پڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم حتی المقدور نیک کام کرتے جائیں، گناہوں سے دور رہیں. یہی امام شافعی آگے چل کر بہت بڑے امام بنے اور انہوں نے 2 ایسے اشعار کہے جو پوری دنیا کے سارے طلباء کو پڑھا کرتے ہیں. شکوت الی وکیل سوء حفظی فارشد الی ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور ونور اللہ لا یعطاه عاصی. تو گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت سے نقصانات ہوا کرتے ہیں. پھر محترم سامعین، گناہ ہوا کرتا ہے. بہت سے لوگ گناہوں میں تمیز کیا کرتے ہیں، چھوٹا گناہ ہے ہم اس کو کر لیں، یہ بڑا گناہ ہے ہم اس کو نہ کریں. یاد رکھیں گناہ ہوا کرتا ہے. عرب میں سے کسی شاعر نے کہا خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى واحذر كماش فوق ارض يحذر ما يرى لا تحتقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. کہا گناہ کو چھوڑ دو، وہ گناہ چھوٹا ہو کہ بڑا، تمہارا تقویٰ یہی ہے. تقویٰ یہی ہے کہ ہر گناہ کو چھوڑ دو، بھلے وہ چھوٹا گناہ ہو کہ بڑا گناہ، اور دنیا میں ایسی زندگی گزارو، ایسے چلو کہ تم خاردار کانٹے دار راستے سے جا رہے ہو، دیکھ دکھا کر جا رہے ہو. پھر آخر میں کہا یاد رکھو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھو. ان الجبال من الحصى، کیونکہ یہ جو پہاڑ ہوا کرتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کنکروں سے بن کر بڑا ہوا کرتا ہے. تو چھوٹے گناہ جب انسان کرتا جائے گا یہ چھوٹے گناہ کرتے کرتے انسان کو کبیرہ گناہ تک لے کر چلے جاتے. تو محترم سامعین، گناہ کو گناہ سمجھیں. عبداللہ مبارک کہا کرتے تھے رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها، میں نے دیکھا کہ گناہ انسان کے لیے ذلت لے کر آتے ہیں. رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے دیکھا کہ گناہ انسان کے دلوں کو مار دیا کرتے ہیں، انسان کے دل کو میت بنا دیتے ہیں. وقت یورث الذل ادمانها، جب انسان بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو ایسا انسان ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے. تو محترم سامعین، میں بھی آپ بھی ہر طرح کے گناہوں سے دور رہا کریں. پھر محترم سامعین، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس زندگی میں بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں. گناہوں کی وجہ سے انسان پر بہت سی مشقتیں، بہت سی آفتیں، بہت سی بلائیں، بہت سی پریشانیاں اور بہت سی مصیبتیں آتی ہیں. اس کا سب سے آسان حل یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے، انسان تقوی اختیار کر لے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، نیک کام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو ہم مسلمان کافی کچھ مشکلات میں مبتلا ہیں، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، بچوں کی شادیوں کے اعتبار سے، خانگی مسائل کے اعتبار سے. ہر گھر میں مسائل ہیں، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے. ان تمام مسائل کا سب سے بڑا حل اور سب سے آسان حل اور قرآنی حل یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. ان گناہوں سے دور رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تمام مشاکل کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. یاد رکھیں محترم سامعین، ان گناہوں کے اثرات کی وجہ سے انسان کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوا کرتی ہے. اکرمہ فرمایا کرتے تھے کہ ان دواب الارض وحوامها حتى الخنافش والعقارب يقولون منعنا المطر القطر بذنوب بني آدم. وہ کہا کرتے تھے کہ زمین کے چوپائے، یہ جانور، یہ کیڑے مکوڑے، یہ سانپ اور بچھو فریاد کیا کرتے ہیں، چیخ و پکار کیا کرتے ہیں کہ ان انسانوں کی وجہ سے، اس بنی آدم کی وجہ سے ہم پر سے آسمان کے پانی کو روک دیا گیا ہے. محترم سامعین، گناہوں کی وجہ سے انسان پر بڑی مشقتیں آیا کرتی ہیں، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے. انسان گناہ چھوڑ دے اس کی کافی مسائل حل ہو جایا کریں گے. تو محترم سامعین، گناہوں کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کے دلدل میں ایک بار جب پڑتا ہے تو گناہ سے گناہ، یہ گناہ ایک اور گناہ کو لے کر آتا ہے، وہ گناہ ایک اور گناہ کو لے کر آتا ہے. جزاء الذنب الذنب، انسان جب گناہ کرے گا اس سلسلہ یہی ہے کہ وہ اور گناہ کرتا جائے گا. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. تو انسان چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی، بڑے سے بڑے گناہ سے بھی وہ ہمیشہ کے لیے دور رہے، یہی انسان کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے. تو محترم سامعین، جس زمانے میں اور آپ جی رہے ہیں، اس زمانے میں نیک بننا بھی بہت آسان ہے، برے بننا یہ بہت آسان ہے. دولت کی فراوانی، صحیح سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان بہت سی نیکی
کیا کر سکتا ہے. گھر بیٹھے انسان متقی و زاہد و فرشتہ بن سکتا ہے. وہیں پر انسان اس دولت کی فراوانی کی وجہ سے اور صحیح سے ٹیکنالوجی کی فراوانی کی وجہ سے گھر بیٹھے انسان گناہوں میں لطف بھی ہو سکتا ہے. نیک انسان وہ ہے، کامل اور صحیح اور حقیقی مومن وہ ہے جو اس دولت کا اور اس سہولیات کا صحیح استعمال کرے. یہ جو ہمارے پاس موبائل ہے، اس موبائل سے ہم لوگ بہت سے نیک کام کر سکتے ہیں، خیر کو پھیلا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کر سکتے ہیں، علم سیکھ سکتے ہیں، علم سکھا سکتے ہیں، دنیا اور کے خیر کو پہنچا سکتے ہیں. اور یہی موبائل اپنے انگلیوں کی ایک کلک پر ہم لوگ دنیا کے بڑے سے بڑے گناہ بھی کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو ظاہری باطنی مالی ہر اعتبار سے ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے میں، ہمارے آل اولاد میں، ہمارے گھر بار میں، خاندان میں خیر کو عطیت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے، گھر بار سے ہر شر کو، ہر گناہ کو، شیطان کے ہر مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو خالی فرما دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.